بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، قبر پر عمارت بنانے اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کرنا، یعنی قبر کچی ہونی چاہیے مٹی کی، قبر کو سیمنٹ سے یا کسی اور چیز سے پختہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر ہم پختہ نہیں کرتے لیکن اگر اس پر عمارت بنائیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ قبر پر عمارت بھی نہ بناؤ، قبر کو اسی حالت میں چھوڑ دو، کچی قبر ہو اور بغیر عمارت کے اس پہ اوپر قبر کے اوپر کوئی چھت، دیواریں، کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، کہ قبر پر مت بیٹھو، قبر پر بیٹھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے جسم کی تعظیم ہے، ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، تو قبر پر بیٹھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بھی انسان کی بے ادبی ہے کہ اس قبر کے اندر انسان کا جسم ہے۔ تو ان تین چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عام طور پر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، قبر پر لوگ کبھی کبھار پاؤں رکھ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح عمارت بنانے کا رواج تو بہت کم ہے، لیکن قبر کو پختہ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے کئی دیندار لوگ جو بظاہر دیندار لگتے ہیں لیکن وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے عزیز رشتہ دار کی قبر کو سیمنٹ سے پختہ کیا ہے تو دوسرا آدمی یہ چاہے گا کہ میں سنگ مرمر سے اپنے کسی رشتہ دار، والدین یا کسی کی بھی قبر کو پختہ کروں۔ تیسرا آدمی اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور بعض اوقات تو قبر پختہ کرنے میں اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ تو ایسا ایک گناہ ہے کہ جس کا نہ تو انسان کو، اس عمل کرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، نہ جس کی قبر ہوتی ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ الٹا انسان گناہگار ہوتا ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اچھے اعمال سے بنے گی، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تب ہی ہوگی کہ جب انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، قبر کو اوپر سے پختہ کرنے یا نہ کرنے سے قبر والے کو کوئی فائدہ و نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم قبر کے اوپر زیادہ پیسہ لگائیں، اچھی قبر بنائیں، اوپر سے سنگ مرمر لگائیں، ماربل اور دوسری چیزیں ہم استعمال کریں، لیکن اس کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کچی قبر ہو لیکن قبر والے کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کچی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیں گے۔ تو قبر پختہ کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ کروایا ہے، تو دیکھیں کہ حدیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی پرہیزگار ہے، اس کا ہم ادب اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تقوی دار آدمی ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا، چاہے وہ جتنا بھی دیندار ہے، جتنا بھی بڑا عالم ہے، اس کا عمل اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا تو ہمارے لیے اس عالم کا یا اس بزرگ کا عمل اور قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ اگر طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا ہے تو ان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ ہم
اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کرتے ہیں، اگر ہم تعویل کریں گے تو ہم خود گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ حدیث کے خلاف ہے اور وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس کی کوئی تعویل کرنی چاہیے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بہرحال اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتے اگر ان کا کوئی عمل حدیث کے خلاف ہوگا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو پیسے ہم قبر کو پختہ کرنے پر لگاتے ہیں، اسی کو ہم ایصال ثواب کے طور پر بھی میت کے لیے اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، کسی غریب کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی اور اچھے کام میں اگر خرچ کر دیں گے اور اس کا فائدہ جو ہے اس نیت ہم یہ کریں کہ اس کا ثواب اس میت کو ملے تو یہ اس کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا۔ تو یہ قبر اس طرح قبر اس کے جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے ان پیسوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق